سکھر سے 6 کلومیٹر دور سکھر جیکب آباد قومی شاہراہ کے قریب واقع علاقہ محبوب گوٹ میں صحابہ کا قبرستان واقع ہے، جہاں آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمرو بن ابسہ سمیت 3 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، جبکہ 40 سے زائد تابعین اور تبع تابعین سمیت متعدد جید علماء کرام بھی یہاں مدفون ہیں۔ 10 ایکڑ پر پھیلے اس قبرستان میں تمام قبریں کچی ہیں۔ صحابہ کی قبروں سے بہت محصور کن خوشبو آتی ہے۔ تاریخی کتب کے مطابق یہ صحابہ کرام اموی دور میں یہاں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لائے تھے، اس لیے مورخین نے سندھ کی دھرتی کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا ہے۔ ناظرین، بر صغیر پاک و ہند میں مختلف علماء کرام اور عالم دین گزرے ہیں، جبکہ بہت جلیل القدر دینی شخصیات کا بھی یہاں قیام ہوا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے علاقے پاکستان میں خصوصی طور پر متعدد علماء کرام اور صحابہ کرام نے بھی سکونت اختیار کی۔ آج ہم آپ کو جس مقام کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ انتہائی اہم قیمت کا حامل ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس مقام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ سکھر سے تقریباً 6 کلومیٹر دور قومی شاہراہ کے قریب واقع صحابہ کا قبرستان ہے، جہاں پر 3 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ یہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں تشریف لائے۔ مختلف تاریخی کتب میں بھی ان کی موجودگی کا جو ہے ثبوت ملتے ہیں۔ ان کی جو قبریں مبارک ہیں وہ اتنی اب بھی جو ہے کچی قبریں ہیں، تاہم جب آپ قبروں پر یہاں پر جو لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں انہیں ایک انتہائی محصور کن خوشبو جو ہے وہ آتی ہے، جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ انتہائی جلیل القدر شخصیات ہیں۔ ان کے ساتھ اس وقت یہاں اس مدرسے کے جو انتظامات سنبھالتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس جو ہے صحابہ کرام کی قبروں کے حوالے سے جو ہے تاریخی حیثیت کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا یہ کن صحابہ کرام کی قبریں ہیں اور ان کی کیا تصدیق ہے؟ یہ سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور دوسرا صحابی ہیں سیدنا عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا صحابی جو ہیں وہ سیدنا معاذ بن عبداللہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑوں سے جو یہ تحقیق ہاتھوں میں آ رہی ہے، یہ صحابہ اکرام 42 ہجری میں آئے تھے ایران مراکز سے کوزدار اب ان کو کہتے ہیں شہداد کوٹ۔ وہاں کے لوگوں نے صحابہ اکرام کا اکرام کیا، کچھ گھوڑے کچھ اونٹ دیے تحفے طور پہ۔ پھر صحابہ اکرام یہاں پہ 26 سال زندگی گزاری ہیں۔ عمر بن ابسہ پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے بھوک کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، اور غالباً نے 35 روایتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہیں جو بخاری شریف میں ہیں۔ تو یہ جو ہم نسل در نسل یہاں پہ جو قیام ہے ہمارا، میرے والد صاحب ہیں مولانا مفتی عبدالہادی صاحب، وہ جامعہ فاروقیہ میں سے فارغ ہوئے 1988 میں۔ یہاں سے جو بڑے کہتے ہیں، اور یہ جنگلوں کے شعر آ کے سلام کر کے پھر جنگل کی طرف جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 لاٹیں آسمان سے گرتی ہیں، پھر خوشبو اڑتی ہے۔ جب مدرسے میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں، جب ان صحابہ کا نام آتا ہے تو خوشبو یہاں سے اڑتی ہے، مدرسے میں راوی بھی سامنے، روایت بھی سامنے۔ تو یہ جو صحابہ اکرام ہیں، تو صحابہ اکرام عمر بن ابسہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کی قبر واضح ہیں۔ باقی سیدنا معاذ بن عبداللہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں بھی واضح تھی، لیکن کچھ دور میں سیلاب آئے ہیں، سیلاب کی وجہ سے وہ مٹ گئی۔ پھر علماء اکرام جس نے حاضری دی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا تاج محمد شاہ مروٹی، اسی دور میں حاجی عبداللہ صاحب یہاں سے گزر رہے تھے، تو ان کو گاڑی میں زیارت ہوئی کہ دور دور تک جاتے ہوئے ہماری قبروں پہ نہیں آتے۔ رائی صاحب آئے، مولانا حسن جان سرحد والے آئے، کراچی سے مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب آئے، تو جمع غفیر علماء نے تحقیق کی کہ یہاں پہ 3 صحابہ ہیں، 45 تابعی ہیں، 10 بزرگان دین ہیں اس قبرستان میں، جس میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ مولانا معین الدین، ان نے وصیت کی جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر یہاں بنا دی جائے، ان کی قبر بھی ادھر ہیں۔ مولانا نذیر احمد صاحب تھے جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث، فوت ہونے سے 4 دن پہلے کہا کہ میں جانے والا ہوں، میری قبر بھی یہاں بنا دی جائے، تو مولانا نذیر احمد صاحب کی بھی قبر یہاں پر ہیں۔ یہ 10 ایکڑ سے زیادہ قبرستان ہے، اس کے سروے نمبر پہ نام ہی صحابہ کا ہیں۔ تو ہمارے گاؤں میں تقریباً 1000 گھر مشتمل ہیں محبوب گوٹ، جو یہاں پہ دفن کرتے ہیں۔ اہل حق کے ہاتھ میں قبرستان ہے الحمدللہ، کوئی پکی قبر نہیں ہے، ساری قبریں سادی سودی ہیں اسی قبرستان میں۔ اچھا، یہاں کون کون سی شخصیات جو ہے آئی ہیں جنہوں نے بھی آ کر بھی مزید تحقیقات کی جو باہر سے؟ یا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے دور میں مولانا حسین احمد مدنی، مولانا تاج محمد شاہ مروٹی، مسجد نبوی کے پیشمام محمد بن احمد بن محمد، اور اسی دور میں جس کے ساتھ میں آیا ہوں
حاجی عبدالوہاب صاحب، مولانا ناصرالدین خاکوانی، مولانا عبدالمجید لدھیانوی، مولانا عبدالحفیظ مکی، اور جو ہیں مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مفتی نظام الدین شامزئی، وہ مفتی ظفر علی خان، بڑے بڑے علماء کی تحقیق بھی ہیں اور حاضری بھی دے چکے ہیں اسی قبرستان۔ یہاں اور کون سی ایسی کرامات ہیں جو یہاں ظاہر ہوتی ہیں جن سے جو ہے علاقے کے لوگ بھی فیضیاب ہوتے ہوں؟ یہ تو کبھی ہم نے بھی خود دیکھا ہے کہ 3 لاٹیں کبھی کبھی 3 جگہوں پہ گرتی ہیں دودھ کی طرح آسمان سے، پھر خوشبو اڑتی ہے، اور جنگلوں کے شیر آ کے سلام کر کے پھر جنگل کی طرف جاتے تھے۔ ہمارے بڑے بھی کہتے تھے انوارات بھی لگتے ہیں یہاں پہ، جب آتے ہیں تو دلی سکون ملتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہیں جب بخاری شریف میرے والد صاحب پڑھاتے ہیں طلباء کو برکت کے طور پہ، جب ان صحابہ کا نام آتا ہے تو خوشبو یہاں سے اڑتی ہے مدرسے میں، ایسے لگتا ہے رائی بھی سامنے، روایت بھی سامنے۔ اچھا، ان صحابہ کرام کے حوالے سے اور کیا کیا جو ہے معلومات ہے یہاں سکونت اختیار کی تھی؟ کیا اور کوئی نشانیاں یا کوئی ایسا واقعہ بیان فرمائیں؟ ہاں، ان کے کچھ جگہ ہیں، وہ سیلاب آئے تھے، تب و تابعین تک وہ مکانات ظاہر تھے، ابھی وہ کھدے بن گئے ہیں، مٹی کا ڈھیر بن گیا ہے سیلاب کی وجہ سے، ورنہ صحابہ کے وہ مکانات اور رہنے کی جگہ بھی واضح تھی۔ اور کچھ 2 کھجوریں ہیں وہ بالکل اجوا کی طرح پھل دیتی ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں اس قبرستان میں، اور کنواں بھی ہے جس سے صحابہ کرام پانی بھرتے تھے، ہم نے اس کو ڈھکنا دے کے محفوظ کر دیا ہے، وہ بھی اسی قبرستان میں محفوظ ہیں۔ ناظرین، جیسا آپ نے سنا کہ یہ ایک انتہائی متبرک مقام ہے صحابہ کا قبرستان، جہاں جو ہے متعدد صحابہ کرام کی قبریں مبارک موجود ہیں۔ یہ اس علاقے کے لیے برکت کا بھی باعث ہے، اور یہ اس بات کی مصدقہ دلیل ہے کہ جو ہے سندھ کو جو باب الاسلام کہا جاتا تھا، وہ صرف اسی طرح نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو صحابہ کرام آ کر یہاں انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو اسی حوالے سے سندھ کو جو ہے باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف جو تاریخی کتب ہیں ان میں اس کی مصدقہ تصدیق ملتی ہے۔